السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ کلاس فرسٹ ایئر کی یونٹ نمبر 19 ڈرگ ایبیوز ان یوتھ آف پاکستان۔ تو وحید اللہ کا یہ دوسرا سبق ہے اس فرسٹ ایئر کی بک میں۔ اس کی اردو ٹرانسلیشن میں نے دو پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کی ہے، مطلب پہلے پارٹ میں ہم اس کا آدھا حصہ کر لیں گے اور پھر باقی دوسرے پارٹ میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ تھیم اس کا کیا ہے جی؟ یوتھ رول، جو نوجوان ہیں ان کا کردار ان پریونشن آف ڈرگ ایبیوز، جو نشے کا استعمال ہے اس کی روک تھام میں۔ تو مطلب کہ نوجوانوں کا کیا رول ہے کہ وہ نشے کی جو استعمال ہے اس کو روک سکتے ہیں۔ تو اس میں جی ہم دیکھتے ہیں جی ڈرگ ایبیوز، نشے کا جو استعمال ہے نوجوانوں کی، پاکستان کے نوجوانوں میں، تو اس کے متعلق ہم سٹڈی کریں گے۔ اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اٹ از اے گرم ریالٹی، یہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے، دیٹ دا ایبیوز آف ڈرگ، کے جو نشے کا یا منشیات کا استعمال ہے، از آن دا رائز ان دا یوتھ آف پاکستان، پاکستان کے نوجوانوں کے اندر وہ عروج پہ ہے، مطلب کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نوجوان ہیں وہ نشے کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک سنجیدگی کی بات ہے، ایک سنجیدہ حقیقت ہے۔ ایوری ایئر، ہر سال 40,000 نیو یوزرز آف ڈرگ آر ایڈڈ ٹو دا لسٹ آف ڈرگ ایڈکٹس، ہر سال 40,000 نئے جو یوزرز ہیں، مطلب کہ جو نشے کے عادی ہو رہے ہیں، وہ ایڈ ہو رہے ہیں اس فہرست کے اندر۔ کس فہرست کے اندر؟ ڈرگ ایڈکٹس، جو نشے کے عادی ہیں۔ تو مطلب اگر 1,00,000 آ جائیں تو اگلے سال جو ہے وہ 1,40,000 ہو جائیں گے، میکنگ پاکستان ون آف دی موسٹ ڈرگ افیکٹڈ کنٹریز ان دا ورلڈ۔ تو جو نشے کے عادی بڑھ رہے ہیں تو پاکستان جو ہے جو موسٹ ڈرگ افیکٹڈ کنٹریز ہیں، مطلب کہ ایسے ممالک جن میں سب سے زیادہ نشہ کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ پاکستان بھی آہستہ آہستہ بن رہا ہے۔ دی موسٹ ڈسٹربنگ فیکٹ از دیٹ، سب سے زیادہ تکلیف دہ یا پریشان کن حقیقت یہ ہے، دیٹ میجارٹی آف دا ڈرگ ایڈکٹس آر انڈر دی ایج آف 25۔ سب سے جو زیادہ تکلیف دہ بات وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں پاکستان میں، جتنے بھی نشے کے عادی لوگ ہیں، ان میں سے زیادہ تر انڈر 25 ہیں، ان کی عمر 25 سال سے کم ہے۔ اینڈ آر انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس، اور وہ طلبہ ہیں جو انڈر گریجویٹ ہیں، مطلب انہوں نے ابھی بیچلر یا ماسٹر کی ڈگری بھی حاصل نہیں کی، جو ابھی بہت ہی چھوٹے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو ون سروے، ایک سروے کے مطابق 1 آؤٹ آف ایوری 10 کالج اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ان ڈرگ ایڈکٹ از ڈرگ ایڈکٹ۔ تو ایک سروے کے مطابق ہر 10 میں سے، کالج یا یونیورسٹی کے اگر 10 اسٹوڈنٹ لیں تو ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نشے کا عادی ہے۔ سم آف دی موسٹ ڈومیننٹ کازز آف ڈرگ ایبیوز ان ایجوکیٹڈ یوتھ اور ایکیڈیمک پریشر، تو کچھ اگر ہم سب سے زیادہ مغلوب، مطلب جن کا غلبہ ہے، جو سب سے زیادہ بڑے اسباب ہیں ڈرگ ایبیوز کے، نشے کے منشیات کے استعمال کے، ان ایجوکیٹڈ یوتھ، تعلیم یافتہ نوجوانوں میں، وہ یہ ہیں، وہ آگے لکھے ہوئے ہیں۔ کون کون سے ہیں جی؟ ایکیڈیمک پریشر، تعلیمی دباؤ، ٹھیک ہے، ایک یہ جو ہے سبب ہے جس کی وجہ سے نوجوان نشے پہ لگ جاتے ہیں۔ اور ایکسپیکٹیشنز آف پیرنٹس، والدین کی بے جا توقعات، والدین کی حد سے زیادہ توقعات، مطلب کہ بچہ اتنا لائق نہیں ہوتا اور اس سے اگر یہ توقع لگا دی جائے کہ وہ اس امتحان کو بھی پاس کر لے گا، یا مثال کے طور پہ وہ CSS پاس کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اور اس کو کہہ دیں کہ آپ نے CSS کلیئر کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ جب نہیں کر پائے گا تو اس کے اوپر ایک پریشر ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس پریشر یا سٹریس کو کم کرنے کے لیے وہ نشے کی طرف جائے گا۔ لیک آف پراپر کاؤنسلنگ، مناسب یا باقاعدہ مشاورت کی کمی، ان کو کوئی مشورہ دینے والا ہی نہیں ہوتا، اس کی کمی ہوتی ہے تو وہ دباؤ کو برداشت نہیں کر پاتے اور نشے میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ اینڈ ایزی اویلیبلٹی آف ڈرگز، اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ آسانی سے جو ہے نا منشیات مل جاتی ہیں، ان کی جو رسائی ہے، اویلیبلٹی ہے، میسر ہونا، وہ بڑا آسان ہے، ہر جگہ مل جاتا ہے۔ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، تعلیمی اداروں میں، تو تعلیمی اداروں میں نشہ جو منشیات جو ہے وہ آسانی سے مل جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا سبب ہے۔ تو کوئی سبب لکھے ہوئے تھے، ایکیڈیمک پریشر، اور ایکسپیکٹیشنز آف پیرنٹس، لیک آف پراپر کاؤنسلنگ، اور ایزی اویلیبلٹی آف ڈرگز۔ تو یہ چار جو ہے اسباب یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں جن کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ایجوکیٹڈ یوتھ کو ڈرگ کی طرف لے جانے میں۔ ایز اسٹوڈنٹس کراس دا تھریشولڈ آف کالج، جیسے ہی اسٹوڈنٹ جو ہے تھریشولڈ، جو دہلیز ہوتی ہے، مطلب جو
کالج کا دور ہوتا ہے، اس میں جوں ہی اسٹوڈنٹ انٹر ہوتا ہے، دہلیز مطلب جس طرح اگر یہ گھر ہے تو اس کا جو دروازہ ہے دہلیز اس کو کہتے ہیں، جہاں سے کوئی چیز انٹر ہوتی ہے، تو جو کالج کی انٹرنس یا ان کا جو داخلہ ہوتا ہے یا دہلیز ہوتی ہے، جیسے ہی اسٹوڈنٹ اس کو کراس کرتا ہے، دے ایکسپیرینس دا نیو فرنٹیئرز آف فریڈم، تو اس کو آزادی کی نئی سرحدیں ملتی ہیں، مطلب کہ اس کو ایک آزادی نظر آتی ہے۔ پیچھے تو ساری اسکول لائف ہوتی ہے جس کے اندر وہ گھر میں رہتا ہے، جس میں اس کے اوپر کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک پابندی ہوتی ہے، تو جب وہ کالج میں جاتا ہے تو اس کو آزادی ملتی ہے، فریڈم فرام کنٹرولڈ انوائرمنٹ آف اسکول، اسکول کی جو سخت ماحول تھا اس سے آزادی، اسکول میں مطلب 7 بجے جانا ہے، 2:20 پہ آنا ہے، ٹھیک ہے، پھر ٹیوشن کو چلے جانا ہے، مطلب یہ پابندیاں تھی تو ان کو فالو کرنا ہوتا تھا، لیکن کالج میں آزادی ہوتی ہے، تو جب اس کو وہ آزادی ملتی ہے، فریڈم فرام پیرنٹل گائیڈنس، تو ہاسٹل میں رہے گا تو پیرنٹ بھی اس کے پاس نہیں ہوں گے، تو والدین کی جو گائیڈنس ہے، رہنمائی، اس سے آزادی، تو جب جو جوان بچہ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بس والدین کی جو وہ نصیحتیں کرتے ہیں تو ان سے دور ہی رہوں، بعد میں قدر آ جاتی ہے انسان کو، لیکن اس ایج میں یہی انسان چاہ رہا ہوتا ہے زیادہ تر، ہاں سارے نہیں لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اینڈ ابو آل فریڈم ٹو موو، اور ان تمام جو آزادیاں اوپر لکھی گئی ہیں ان سب سے بڑی آزادی کیا ہوتی ہے؟ ٹو موو، گھومنا پھرنا، حرکت کرنا، چوز اینڈ پارٹیسپیٹ، انتخاب کرنا، جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں چن سکتے ہیں، اینڈ پارٹیسپیٹ، اور حصہ لینا، آن دیئر آن سویٹ ول، اپنی من مرضی کے مطابق، جو آپ چاہتے ہیں اس میں حصہ لینا، چوز کرنا، یا جدھر چاہتے ہیں وہاں پہ جانا، ان انٹرا مورل سوشل اینڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آف کیمپس۔ اس سے بڑی آزادی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو اپنی مرضی ہے اس کے مطابق آپ انٹرا مورل کہتے ہیں، انٹرا کہتے ہیں اندر ہی، ٹھیک ہے، اور مورل کہتے ہیں مطلب کہ دیوار کو کہہ سکتے ہیں ہم، دیوار کے اندر، چار دیواری کے اندر، کس کی چار دیواری؟ کیمپس کی، تو مطلب کہ کیمپس کے اندر ہی جو سوشل، معاشرتی اور غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان میں وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، ٹھیک ہے، وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، جو جو کیمپس ہوتا ہے اس کی دیوار کے اندر، اس ادارے کے اندر جو معاشرتی، سوشل اور غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جیسے کھیل کود ہو گیا، بزم ادب ہو گیا، تو ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہاؤ ایور، تاہم، along with the excitement of freedom، تاہم جو خوشی ہوتی ہے یا جوش ہوتا ہے اس آزادی کا، اس کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، ان کو خوشی تو ہے، جوش تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس میں آلسو فیل اسٹریس اینڈ پریشر آف پیرنٹل ایکسپیکٹیشنز ٹو پرفارم ویل ان اسٹڈیز، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ آزادی کے ساتھ ساتھ کھچاؤ، جو اسٹریس ہوتا ہے یا دباؤ جو ہوتا ہے اس کو بھی فیل کرتے ہیں، اس کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ وہ دباؤ کس کا ہوتا ہے؟ پیرنٹل ایکسپیکٹیشنز کا، والدین کی توقعات کا۔ وہ توقعات کیا ہوتی ہیں؟ ٹو پرفارم ویل ان اسٹڈیز، کہ جو آپ کی تعلیم ہے اس میں اچھی کارکردگی دکھانا، تو والدین کی توقعات ہوتی ہیں کہ بچہ اچھی کارکردگی دکھائے گا، تو ان توقعات کا پریشر ہوتا ہے بچے کے اوپر۔ آزادی ضرور ہوتی ہے لیکن یہ بھی جو ہے نا دباؤ ان کے اوپر ہوتا ہے۔ اینڈ ٹو بی دا بیسٹ ان دا چوزن فیلڈ، اور ایک اور دباؤ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو چوزن فیلڈ ہے، جو شعبہ اختیار کیا ہے، مطلب جب کالج میں جائیں گے، چاہے کوئی بائیولوجی لی ہے، اسٹیٹس لیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی انگلش کا سبجیکٹ لیا ہے، تو اس فیلڈ کے اندر انہوں نے بہترین دکھانا ہے، تو اس چیز کا بھی ان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے۔ دی سوشل پریشر آف لیونگ الان، ایک سماجی دباؤ بھی ہوتا ہے تنہا رہنے کا۔ جب گھر میں رہتے تھے تو ان کے پاس سارے ہوتے تھے، ان لوگوں کی رہنمائی ہوتی تھی، مدد ہوتی تھی، لیکن اکیلے رہنے کا بھی دباؤ ہے۔ وداؤٹ اسسٹنس اینڈ سپورٹ آف فیملی، بغیر مدد اور سہارے کے، کس کا سہارا؟ خاندان کا۔ تو گھر میں ہر چیز موجود ہوتی ہے لیکن جب اکیلے رہتے ہوں گے تو اس چیز کی بھی کمی ہوگی اور اس کا بھی دباؤ ہوگا۔ اینڈ ٹو کوپ ود پیئر انفلوئنس، اور قابو پانے کا ہم درجہ، پیئر کہتے ہیں جو ہم درجہ یا ہم ساتھی ہوتے ہیں، ان کے اثر کا، تو مطلب کہ اپنے جب ساتھیوں کو دیکھیں گے تو ان کا بھی اس کے اوپر اثر ہوگا۔ کوئی بری کمپنی میں آپ جائیں گے، بری صحبت اختیار کریں گے تو آپ خود بھی برے بنتے جائیں گے آہستہ آہستہ، تو ان کے جو اثر ہے برے لوگوں کا، تو اس سے بھی آپ نے نمٹنا ہے، اس کو اوپر بھی آپ نے قابو پانا ہے، تو اس چیز کا بھی پریشر ہوتا ہے۔ ایکیڈیمک پریشر، جو تعلیمی دباؤ،
when the students are under heavy demands of time and energy to meet academic goals. جب اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، انڈر ہیوی ڈیمانڈ مطلب اس کو بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے، طلب ہوتا ہے کس چیز کا؟ ٹائم اور انرجی، کیونکہ ان کے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے اور توانائیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ تو جب اس کو ٹائم اور انرجی کی ضرورت ہوتی ہے ٹو میٹ، پورا کرنے کے لیے ایکڈیمک گولز، جو اس کے تعلیمی مقاصد ہیں۔ تعلیمی مقاصد کیا ہیں؟ کہ میں نے اتنے مارکس لینے ہیں، اس سبجیکٹ کو اتنا ٹائم دینا ہے، تو ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اسے ٹائم اور انرجی بھی چاہیے ہوگی۔ تو جب اس چیز کی ان کو طلب ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے ٹائم اور انرجی کی، اسٹڈیئنگ آل نائٹ، تو ان کو پوری رات جو ہے وہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ٹائم جب ان کے پاس نہیں ہوگا تو رات کو ظاہر سی بات ہے ان کو پھر زیادہ ٹائم دینا پڑے گا۔ اف نیسسری، اگر ضروری ہو، ٹو میک دا گریڈ اینڈ ایورٹنگ فیلئر، اور ضروری ہو تو وہ ان کو سارا رات بھی پڑھنا پڑتا ہے، ٹو میک گریڈ، نمبر یا گریڈز حاصل کرنے کے لیے، اینڈ ایورٹنگ فیلئر، اور ناکامی یا فیل ہونے سے بچنے کے لیے۔ تو اس کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ظاہر سی بات ہے ان کو گریڈز حاصل کرنے ہیں، فیل ہونے سے بچنا ہے، تو اگر ضروری ہو تو وہ رات کو بھی پڑھتے ہیں تاکہ اپنے مقاصد جو ہیں ان کو حاصل کر سکیں۔ ٹو گیٹ تھرو دیز پریشر، گیٹ تھرو فریزل ورب ہے جس کا مطلب ہے کہ مشکل حال سے نکلنا، ٹھیک ہے، یا حالت سے نکلنا، کسی بھی حالت سے۔ تو ان دباؤں سے نکلنے کے لیے، یہ جو دباؤ اوپر دیے گئے ہیں ان سے نکلنے کے لیے، مینی اسٹوڈنٹس سیک ویز ٹو obtain اسٹریس ریلیف، تو جب ان کے اوپر دباؤ آئے گا تو وہ سٹریس والی کنڈیشن میں چلے جائیں گے، ایک دباؤ والی کنڈیشن میں چلے جائیں گے۔ تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس سیک، تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں طریقے، ویز طریقے، ٹو obtain اسٹریس ریلیف، ریلیف کہتے ہیں سکون بخشنے والا، تو ایسے طریقے ڈھونڈتے ہیں جو ان کے دباؤ کو کم کریں، اس کو سکون دیں۔ بٹ انسٹیڈ آف آپٹنگ فار ہیلتھی ایکٹیویٹیز، لیکن بجائے اس کے، انسٹیڈ آف بجائے اس کے کہ وہ آپٹ کریں، آپٹ کہتے ہیں چوز کرنا، وہ چنیں ہیلتھی ایکٹیویٹیز، جو صحت مند سرگرمیاں ہوتی ہیں جیسے کہ سپورٹس اور ایکسرسائزنگ ٹو ڈی کمپریس، یا ورزش کریں، ڈی کمپریس جو ان کے اوپر کمپریشن بنی ہوئی ہے، دباؤ بنا ہوا ہے، تناؤ بنا ہوا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے سم اسٹوڈنٹس ٹرن ٹو دا یوز آف ڈرگز، جو کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، سارے نہیں لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کس کی طرف چلے جاتے ہیں؟ ڈرگز، منشیات کے استعمال کی طرف۔ تو اس جملے کا یہ مطلب تھا کہ جب ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ریلیف سٹریس ہے اس کو ریلیف ملے، سکون ملے، لیکن اس سکون کو کم کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ کوئی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کریں، جیسے کھیل کود میں چلے جائیں یا ورزش کریں، لیکن بجائے اس کے وہ کس کی طرف چلے جاتے ہیں؟ ڈرگز کے یوز کی طرف۔ Students often find using drugs as an escape or a coping mechanism without being aware of detrimental consequences. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ often یا often، جو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ، often find، اکثر جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، find using drugs as an escape، تو وہ اس ڈرگز کے استعمال کو پاتے ہیں یا سمجھتے ہیں ایک فراری راستہ، کہ اس سے ہم فرار ہو جائیں گے، اور a coping mechanism، یا ایک قابو پانے کا طریقہ کار، without being aware of detrimental consequences، بغیر جو ہے اس کے نقصان دہ اثرات کو جانے ہوئے۔ تو وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کا کتنا برا یا نقصان دہ اثر ہو سکتا ہے، ڈیٹریمنٹل نقصان دہ consequences، نتائج یا اثرات، تو وداؤٹ بینگ اویئر، بغیر جانے ہوئے۔ تو اسٹوڈنٹس وقتی طور پہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس جو بھی ان کے اوپر سٹریس ہے تو اس سے فرار ہونے کا ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن اس کے نقصان دہ اثرات کو بغیر جانے ہوئے یہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں۔ دا رسک، خطرہ، آف کورس، یقیناً، از دیٹ، وہ یہ ہے، دے میں سبتیج دیئر ایجوکیشن، تو وہ تباہ کر سکتے ہیں، خراب کر سکتے ہیں اپنی تعلیم کو، اور میک دیئر لائف ورس، یا اپنی زندگیوں کو بدتر، پہلے سے بھی بری بنا سکتے ہیں۔ ورس جو ہے کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے بیڈ کی، تو خطرہ اس کے ساتھ یہ ہے، وہ پئیں گے تو ڈرگز کا استعمال تو کریں گے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ یقیناً وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی ایجوکیشن کو سبوتاج کر سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں جان بوجھ کے، یا اپنی جو زندگیاں ہیں اس کو پہلے سے بھی برا بنا سکتے ہیں۔ پیرنٹس آر دی لارجسٹ انفلوئنس آف ایکسٹرنل پریشر فار دیئر ینگ ایڈلٹ، تو جو ان کے نوجوان بچے ہوتے ہیں ان کے لیے والدین سب سے بڑا جو ہے وہ انفلوئنس ہوتے ہیں، اثر ہوتے ہیں ایکسٹرنل پریشر کا، مطلب والدین ہی کی وجہ سے جو بچوں کے اوپر بیرونی دباؤ آتا ہے وہ سب سے زیادہ آتا ہے۔
the level of anxiety that families have about the studies and future goals of their siblings. جو ایک فکر مندی کی سطح ہوتی ہے جو فیملیز رکھتی ہیں اسٹڈی کے متعلق اور مستقبل کے جو اہداف ہیں ان کے متعلق اپنے بچوں کی. ٹھیک ہے، تو سبلنگز یا آف سپرنگز ہم کہہ سکتے ہیں. سبلنگ ویسے بہن بھائیوں کو کہتے ہیں. تو جو فیملیز ہوتی ہیں وہ اپنے سبلنگز کے متعلق جو کیا رکھتی ہیں جی، فکر مندی کی کا جو ان کا لیول ہوتا ہے، مطلب ایک طرح سے ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، کین ایڈورسلی افیکٹ دی پروگریس، وہ منفی اثرات ڈال سکتی ہے، مطلب بری طرح سے اثر ڈال سکتی ہے ان کی پروگریس، پیش رفت پہ، ان کی جو پروگریس ہوتی ہے اس کے اوپر، اینڈ اوور آل ڈیولپمنٹ آف چلڈرن، اور جو مجموعی وہ جو نشوونما یا ڈیولپمنٹ کر رہا ہوتا ہے بچہ اس کے اوپر. تو پروگریس کے اوپر اور ڈیولپمنٹ کے اوپر بچے کی یہ ایڈورسلی افیکٹ، مطلب کہ ایک برا اثر ڈال سکتی ہے. کیا چیز برا اثر ڈال سکتی ہے؟ جو فکر مندی ہوتی ہے فیملیز کی اپنے بچوں کی اسٹڈیز اور فیوچر گولز کے متعلق. پریشر آن ڈیولپنگ مائنڈز، یہ جو بڑھتے ہوئے ذہن ہیں، دماغ ہیں، ان کے اوپر دباؤ، ہیز دا پوٹینشیل ٹو افیکٹ دا نروس سسٹم، اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ جو ینگ مائنڈز ہیں اگر ان کے اوپر دباؤ ہوگا تو اس سے اثر ڈلے گا ان کے اعصابی نظام کے اوپر، نروس سسٹم کے اوپر، اینڈ برین اور دماغ کے اوپر. اینڈ کین پلیس یوتھ ایٹ گریٹر رسک فار ایبیوز آف ڈرگز، اور ڈال سکتی ہے نوجوانوں کو کس کی طرف؟ جو ایبیوز آف ڈرگز ہے، منشیات کا استعمال ہے، اس کے ایک بڑے خطرے کی طرف. تو یہ جو دباؤ ہے ان مائنڈز کے اوپر، اس سے ایک تو ان کا نروس سسٹم بھی بری طرح متاثر ہو سکتا ہے، دماغ بھی متاثر ہو سکتا ہے، اور جو یہ ینگ مائنڈز یا یوتھ ہیں یہ جو منشیات کا استعمال ہے اس بڑے خطرے کی طرف بھی جا سکتے ہیں. پیرنٹل انٹرفیرنس، والدین کی مداخلت، اینڈ پریشر اور دباؤ، از ہے دیئر فور اس لیے ون آف دی موسٹ سگنیفیکینٹ ایکسٹرنل ٹریگر فار پریشرز، جتنے بھی اسباب ہیں دباؤ کے لیے، بیرونی اسباب، ٹریگر مطلب جو کسی چیز کو بھڑکاؤ دیتے ہیں، عوامل کہہ سکتے ہیں یا اسباب، تو جتنے بھی بیرونی اسباب ہیں دباؤ کے، ان میں سے یہ ایک ہے. کیا ہے جی؟ پیرنٹل انٹرفیرنس اینڈ پریشر، اور وہ جو والدین کا دباؤ ہے. اینڈ کین لیڈ، اور لے کے جا سکتا ہے یہ چیز، والدین کا جو دباؤ ہے اور مداخلت ہے وہ لے کے جا سکتی ہے بچوں کو ٹو اے ہائی رسک انوائرمنٹ، بڑے خطرے والے ماحول کی طرف، فار مینٹل النیس، دماغی بیماری کے، اینڈ ایڈکشن ان اسٹوڈنٹس، اور اسٹوڈنٹس میں نشے کی عادت کی طرف. تو اگر والدین کی مداخلت اور دباؤ رہے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کس کی طرف جائیں گے؟ مینٹل النیس کی طرف، اس ماحول کی طرف چلے جائیں گے جس سے ان کی مینٹل النیس ہو جائے گی، دماغی مطلب دماغ کے اندر دماغ سے ریلیٹڈ بیماریاں آ جائیں گی، ذہنی توازن کھو جائیں گے، یا عادی ہو جائیں گے کس کے؟ نشے کے. بٹ فار پیرنٹس، لیکن والدین کے لیے دا ڈور سوئنگز بوتھ ویز، دروازہ دونوں طرف ہلتا ہے. تو اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ والدین بچوں کے اوپر دونوں طرح سے اثر ڈال سکتے ہیں، منفی بھی اور پازیٹیو بھی. تو یہاں پہ وہ بتائے گا کہ کیسے پازیٹیو وہ انفلوئنس ڈال سکتے ہیں. پیرنٹس کین انفلوئنس، جو والدین ہیں وہ اثر ڈال سکتے ہیں دیئر چلڈرن، اپنے بچوں پہ، تھرو ہیلتھی ڈائیلاگ، کس کے ذریعے؟ ایک صحت مندانہ گفتگو کے ذریعے، مطلب ایک ان کو بٹھا کے ان سے بات چیت کریں جو ایک ہیلتھی ہو، جس سے کوئی فائدہ ہو، ایک فائدہ مند گفتگو کے ذریعے. اباؤٹ رسک فیکٹرز، کس کے متعلق؟ جو خطرے کے عوامل ہوتے ہیں، مطلب ایسے فیکٹرز جن سے ان کو خطرہ ہے، سٹریس، کھچاؤ یا دباؤ کے متعلق. اینڈ دا ڈینجرز آف ڈرگ یوز، اور جو منشیات ہیں ان کے استعمال کے خطرات کے متعلق. تو دونوں طرف والدین اس بات کو لے کے جا سکتے ہیں. تو پازیٹیو اثر یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو سمجھائیں ایک فائدہ مند گفتگو کے ذریعے کہ اس ڈرگ ایبیوز کا یا ڈرگ یوز کا کتنا خطرہ ہے، اس سے کتنا دباؤ ملتا ہے اور اس کے کتنے خطرات ہیں. ایز کسٹڈینز، نگران کے طور پہ، کسٹڈین مطلب نگران، تو والدین ظاہر سی بات ہے نگران ہوتا ہے. نگران کے طور پہ پیرنٹس شوڈ وش دیئر چلڈرن، والدین کو خواہش کرنی چاہیے اپنے بچوں سے ٹو بی سکسیزفل، کامیاب ہونے کی، اینڈ ناٹ سکم ٹو دیئر ڈیمانڈز. سکم کہتے ہیں شکست مان لینا، دب جانا، مطلب جیسا بچے چاہیں ویسا ہی کرتے جانا لاڈ پیار میں. تو والدین کو خواہش کرنی چاہیے کہ ان کے بچے کامیاب ہوں اور نہ کیا کریں، وہ دب نہ جائیں یا شکست نہ مان جائیں ٹو دیئر ڈیمانڈز، ان کے جو مطالبات ہوتے ہیں.
مطلب بچوں کے اگر ناجائز کوئی مطالبات ہیں تو ان کے سامنے دب نہ جائیں، بلکہ ان کو مانیں نہ، ان کے آگے شکست نہ مانیں۔ چلڈرن لرن مور بائی واٹ دیئر پیرنٹس ڈو، بچے جو ہے وہ زیادہ سیکھتے ہیں اس سے جو والدین ان کے کرتے ہیں، دین واٹ دے سے، جو کہتے ہیں، مطلب کہ عمل سے زیادہ سیکھا جاتا ہے، قول سے زیادہ سیکھا نہیں جاتا۔ فعل کوئی کام کریں گے تو اس سے بچے زیادہ سیکھیں گے، اگر صرف کہتے رہیں گے تو اس سے وہ بچے سیکھیں گے نہیں۔ اینڈ اور اف دے سی، وہ دیکھتے ہیں، دیٹ دیئر پیرنٹس کوپ ود پریشر ان نیگیٹو وے، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین نمٹتے ہیں یا قابو پاتے ہیں دباؤ سے منفی جو ہے نا وہ طریقے سے، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین منفی طریقے سے نیگیٹو وے میں پریشر کے اوپر قابو پا رہے ہیں، اٹ سینڈز اے پاورفل میسج ٹو دیئر چلڈرن، تو یہ چیز جو ہے، یہ جو ان کا طریقہ ہے، تو یہ ایک مضبوط پیغام دیتا ہے بچوں کو۔ دا پریشر دیٹ ایڈلٹس پٹ آن دیم سیلز، پریشر جو بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، مطلب جو ان کے والدین وغیرہ ہیں، وہ جو اپنے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، بوتھ ایز انڈیویجولز اینڈ پیرنٹس، دونوں طرح سے، ایک تو انفرادی وہ انسان ہے اس کی بنا کے اوپر، اور دوسرا وہ کسی بچے کے باپ ہیں اس کی بنا کے اوپر، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا اس کی بنا کے اوپر وہ اپنے اوپر کیا ڈالتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں۔ تو یہ پریشر کیا ہوتا ہے، ٹرکلز ڈاؤن ٹو کڈز، تو یہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، بہتا ہوا منتقل ہوتا ہے، ٹرکل کہتے ہیں آہستہ آہستہ بہنا، تو وہ آہستہ آہستہ دباؤ جب بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے باپ کے اوپر اتنا دباؤ ہے، تو وہ آہستہ آہستہ بچوں کے اندر بھی وہ دباؤ منتقل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ بچے جو ہے نا انہی کے انڈر رہتے ہیں اور انہی سے سیکھتے ہیں۔ وی مسٹ اسٹارٹ ارلی ٹو ہیلپ ٹینز، ہمیں جو ہے وہ لازمی جلدی جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے ٹینز کی مدد کے لیے، ٹینز مطلب جو 13 سے لے کے 19 ایئرز کے بچے ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے، ڈیولپ آ پازیٹیو سیلف امیج، کیا بنانے کے لیے، ایک مثبت خود بینی جو ہے وہ بنانے کے لیے، ان کے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو جب دیکھیں، اپنی امیج کو دیکھیں، تو انہیں ایک پازیٹیو جو ہے نا ایک شخصیت نظر آئے۔ اینڈ کریٹ ہیلتھی اپروچز ٹو ڈیلنگ ود لائف، اور تخلیق کرنی چاہیے فائدہ مند یا صحت مندانہ طرز عمل یا طریقے ٹو ڈیلنگ ود لائف، زندگی کے معاملات سے نمٹنے کے لیے۔ وین اسٹوڈنٹس ٹرائی ٹو ایلیویٹ پریشر اور اسٹریس، جب جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ایلیویٹ کم کرنے کی دباؤ کو یا اسٹریس کو، اللیگل سبسٹینسز میک فار اے وائیبل آپشن، تو جو غیر قانونی یا ناجائز اشیاء ہوتی ہیں جیسے سگریٹ وغیرہ یا اسی طرح جو بھی منشیات ہوتی ہیں، تو وہ غیر قانونی سبسٹینسز میک فار اے وائیبل آپشن، تو وہ انہیں ایک کارآمد یا پائیدار ایک آپشن نظر آتا ہے۔ جب وہ اپنے پریشر کو کم کرنا چاہتی ہیں تو انہیں ایک پائیدار آپشن یہی نظر آتا ہے کہ وہ اللیگل سبسٹینسز کا استعمال کریں، مطلب کہ ڈرگز کا استعمال کریں۔ دیز ایلیسیٹ ڈرگز، یہ ناجائز یا غیر قانونی، ایلیسیٹ جو ہے اور اللیگل دونوں کا سیم ہی مطلب ہے، تو یہ جو غیر قانونی منشیات ہیں آر ایزلی، آسانی سے، اینڈ چیپلی، اور سستے داموں، اویلیبل ایوری ویئر ان آور کنٹری، موجود ہوتی ہیں ہر جگہ ہمارے ملک میں، تو یہ ہر جگہ موجود ہیں غیر قانونی منشیات۔ ان ایڈیشن ان مینی کالج، علاوہ ازیں، مطلب اس کے اگر اندر مزید میں ایڈ کروں تو کئی کالجز میں اور یونیورسٹی ایونٹس میں، مینی کالج اینڈ یونیورسٹی ایونٹس، کئی یونیورسٹی ایونٹس میں اور کالج ایونٹس میں، الکوہول اینڈ ڈرگز، جو شراب ہے اور منشیات ہیں، آر گلوریفائڈ، ان کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے، اینڈ یوزڈ ایز سائن آف پلیئر اینڈ رومانس، اور ان چیزوں کو، الکوہول اور ڈرگ کو استعمال کیا جاتا ہے خوشی اور رومانس کی علامت سمجھ کے، کہ مطلب کہ رومانس اور خوشی کی ایک علامت ہے کہ آپ خوش ہیں تو آپ اس الکوہول پئیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ آپ خوش ہیں، یا ڈرگز پئیں گے تو اس سے پتہ چلے گا آپ خوش ہیں، اگر آپ نہیں پی رہے تو اس کا مطلب ہے آپ اداس ہیں۔ تو یہاں تک اس ویڈیو، اس چیپٹر کا ہمارا پہلا پارٹ تھا، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کے اندر اس کو مکمل کر لیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔